السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے باب صلاۃ المسافر، یعنی مسافر کی نماز کا بیان۔ السفر الذی یتغیر بہ الاحکام هو ان یقصد الانسان موضعا بینہ و بین المقصد مسیرۃ ثلاثۃ ایام بسیر الابل و مشی الاقدام ولا یعتبر فی ذلک بالسیر فی الماء و فرض المسافر عندنا فی کل صلاۃ رباعیۃ رکعتان ولا تجوز له الزیادۃ علیہما فإن صلی اربعا وقد قعد فی الثانیۃ مقدار التشہد اجزأته الرکعتان عن فرضہ وکانت اخریان له نافلۃ وإن لم یقعد فی الثانیۃ مقدار التشہد فی الرکعتین الاولیین بطلت صلاته وتحولت صلاته نفلا ومن خرج مسافرا صلی رکعتین اذا فارق البیوت المصر ولا یزال علی حکم المسافر حتی ینوی الاقامۃ فی بلدۃ خمسۃ عشر یوما فصاعدا فیلزمہ الاتمام فإن نوی الاقامۃ اقل من ذلک لم یتم ومن دخل ولم ینوی ان یقیم فیہ خمسۃ عشر یوما او انما یقول غدا اخرج او بعد غد اخرج حتی باقی علی ذلک سنین صلی رکعتین۔ السفر سفر، الذی وہ کہ جو، یتغیر تبدیل ہوتے ہیں، بہ ہی ساتھ اس کے، احکام و احکام، ہوا وہ ہے، ان کے یقصدا کے قصد کرے، انسان و انسان، موضعاً کسی جگہ کا، بینہ اس کے درمیان یعنی اس انسان کے درمیان، و بینہ درمیان، مقصد اور اس کے مقصد کے درمیان یعنی اس انسان کے درمیان اور اس کی منزل مقصود کے درمیان، مسیرت و مسافت ہو، ثلاثۃ ایام 3 دن کی، بے سیر الابل بے ساتھ سیر چلنا، ایبل اونٹ کا، اونٹ کی رفتار یا اونٹ کے چلنے کے مطابق، یعنی مسافر اگر اونٹ پر سوار ہو تو اونٹ اپنی درمیانی رفتار کے ساتھ 3 دن میں جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ فاصلہ مسافرت کا فاصلہ ہوگا، اور اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب انسان مقیم ہوگا تو وہ مسافر کہلائے گا۔ یا اور مشل اقدام یا پیدل چلنے کے، یعنی اونٹ کی رفتار یا پیدل چلنے کی رفتار کے ساتھ انسان 3 دن کا جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ مسافت کہلاتا ہے، اور وہاں پر یعنی 3 دن کی مسافت کے بعد جس جگہ پر پہنچے گا وہاں سے احکامات شرعی اس کے لیے تبدیل ہو جائیں گے۔ ولا یعتبر فی ذلک بالسیر فی الماء اور لا نہیں یعتبر اعتبار کیا جائے گا فی میں ذالک اس میں بالسیر چلنا، فی الماء پانی کا، اور اس میں یعنی اس رفتار کا اعتبار پانی کے سفر میں نہیں کیا جائے گا۔ پہلے ہم یہاں تک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا۔ السفر الذی یتغیر بہ الاحکام، کہ وہ سفر کے جس سے احکامات تبدیل ہوتے ہیں یعنی احکامات شریعت تبدیل ہوتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سفر کا مفہوم کیا ہے۔ انسان جب بھی اپنے وطن سے نکلتا ہے تو اس کو سفر کہتے ہیں۔ سفر میں کیونکہ وہ سہولتیں اور آسائشیں میسر نہیں ہوتیں جن کا انسان گھر میں عادی ہوتا ہے، اسی کے پیش نظر شریعت نے کئی احکامات میں کمی کر دی ہے، تخفیف کر دی ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اپنے احکام فطرت انسانیہ پر ہی ترتیب دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کی حالت میں نماز کی رکعتیں کم کر دی گئی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان
تقصروا من الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم سفر اختیار کرو تو تم پر کوئی گرفت نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی اس میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس بات پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ نماز قصر دینی چاہیے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا قصر واجب ہے یا مستحب ہے اگر پوری نماز، اور نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اگر پوری نماز پڑھ لی جائے تو کیا وہ جائز ہوگی۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک قصر کی اجازت ہے لیکن قصر ضروری نہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ قصر کو واجب کہتے ہیں اور پوری نماز پڑھنا ان کے مسلک کے مطابق جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقات تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقاتہ، کہ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، پس اس کا صدقہ قبول کرو۔ اب کیونکہ ہے فاقبلوا صدقاتہ، اس میں یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے، تو حکم وجوب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس سے جس بات کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اس بات کو وہ واجب کرتا ہے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تم پر نماز فرض کی، حضر 4 رکعتیں، حضر کا مطلب ہے جب آپ مقیم ہوں، ایک جگہ پر رہ رہے ہوں، مسافر نہ ہوں، حضر میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعت۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں اصل فرضیت ہی 2 رکعت کی ہے، پس اس پر اضافہ ناجائز ہوگا۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ حالت مسافرت میں کن کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رعایت عطا کی ہے، تو وہ ہے رمضان میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ جب سفر سے واپس آئے گا تو ان روزوں کی گنتی پوری کرے گا، 4 رکعتوں کے بجائے نماز 2 رکعت ادا کرے گا، موزوں پر مسح کی مدت مقیم کے مقابلے میں 3 دن رات ہوگی، اور جمعہ اور عیدین کی نماز بھی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اب آگے ہے کہ مسافرت کے حوالے سے کہ مسافت کتنی ہے۔ مسافت کے بارے میں احناف کے نزدیک جس مسافت یا فاصلے کو سفر کا نام دیا جا سکتا ہے وہ 3 دن رات کا درمیانی رفتار کا سفر ہے۔ اس کے لیے مثال دی گئی ہے اونٹ کے چلنے کی رفتار کی اور پیدل چلنے کی رفتار کی، یعنی آدمی نہ بھاگ بھاگ کر چل رہا ہو، یعنی ایک فطری طور پر جس کے چلنے کی ایک رفتار ہے اس رفتار کا اعتبار کیا جائے گا، اسی طرح اونٹ کی جو اصل رفتار ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ ان دونوں صورتوں میں انسان 3 دن میں جتنے مسافت طے کر سکتا ہے وہ مسافت کہلائے گی، اور جب جس جگہ پر وہ پہنچے گا وہ اس کی منزل مقصود کہلائے گی۔ ولا یعتبر فی ذلک بالسیر فی الماء، اور اس میں پانی کے سفر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پانی پر نہ اونٹ چل سکتا ہے نہ انسان چل سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ احناف کے نزدیک 3 دن کا درمیانی رفتار کا سفر ہے جس میں نہ زیادہ تیزی ہو نہ زیادہ تاخیر۔ راتیں اس میں ان کے نزدیک راتیں اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ راتیں تو آرام کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے دن میں جو مسافت طے کی جائے گی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب فاصلے کے اعتبار سے اس کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ ہے 16 فرسنگ یا 48 میل کا سفر ہے، اور ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 میل کے فاصلے پر بھی اور 3 میل کے فاصلے پر بھی نماز قصر ادا فرمائی ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ احناف کا اس بارے میں کیا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک جس سفر سے شرعی احکامات بدل جاتے ہیں اس کی مسافت کا اندازہ 3 دن کے پیدل چلنے یا اونٹ کی درمیانی رفتار سے لگایا جاتا ہے، اگر سفر اس سے کم ہو تو قصر کی اجازت نہیں۔ امام محمد نے صحیح سند کے ساتھ کتاب الآثار میں علی بن ربیع سے
روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ کتنی مسافت پر قصر کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا کیا تم نے سویدہ نامی مقام کو دیکھا ہے یا تم اس کو جانتے ہو؟ علی بن ربیع نے کہا میں نے یہ جگہ نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ وہ 3 دن رات کی مسافت پر ہے، جب ہم اس جگہ کا قصد کریں گے تو پھر نماز قصر کریں گے۔ صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ موضوع پر مسا کی مدت مقیم کے لیے 1 دن رات اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کے لیے موضوع پر مسا کی مدت 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات مقرر کی ہے۔ احناف نے یہاں سے یہ دلیل لی ہے کہ 3 دن کا معتدل رفتار سے سفر شرعی حیثیت سے معتبر سفر ہے، جس پر شریعت نے احکام کی بنیاد رکھی ہے۔ امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک 2 دن یا 1 دن رات کی مسافت کو بھی سفر کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہم نے پڑھی ہے کہ لا یعتبر فی ذالک بالسیر فی الماء ولا، اور نہیں یعتبر اعتبار کیا جائے گا فی ذالک اس میں بالسیر فی الماء پانی کے سفر کی، کہ پانی میں سفر یا فضائی سفر، ان دونوں میں اس کو جو ہے اعتبار اس کے اوپر نہیں کیا جائے گا، یعنی ان باتوں کے اوپر، بلکہ خشکی کے سفر کو بحری اور فضائی سفر پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ سفر ہر نوعیت سے الگ ہیں اور ان کا حساب بھی الگ الگ ہی لگایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے گھر سے کسی دوسرے مقام کی طرف سفر کرتا ہے جہاں خشکی کے راستے وہ 3 دن میں اور سمندر کے راستے 2 دن میں اور فضائی سفر میں 1 دن میں یا چند گھنٹوں میں پہنچ جائے، تو علماء حنفیہ کے نزدیک صرف خشکی کے سفر ہی قصر کیا جائے گا، باقی سفروں میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء احناف مسافت سفر کا اندازہ اس کی طوالت یا پیمائش سے نہیں کرتے، بلکہ سفر پر صرف ہونے والے وقت سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگلی بحث یہ ہے کہ قصر واجب ہے، مستحب ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سفر میں نماز قصر کر کے پڑھنا احناف کے نزدیک واجب ہے، یعنی اگر قصر نہ کرے تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ ایک رخصت ہے کہ 4 رکعت پڑھے تو بھی جائز ہے، قصر کر کے 2 رکعت پڑھے تو بھی جائز ہے۔ احناف کی دلیل صحیحین کی حدیث سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں رہا، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ مسلم نے حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے صدقات صدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقاتہ، کہ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اس کا صدقہ قبول کرو۔ عبداللہ بن عمر کا ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے تم پر نبی کی زبان پر حضر میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعتیں فرض کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل اور خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کا اس پر دائمی عمل رہا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قصر کرنا سفر میں واجب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ اللہ کا صدقہ قبول کر لو، یہ امر ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، اور امر وجوب کو ثابت کرتا ہے، اس لیے سفر کی نماز فرض ہی 2 رکعت ہوئی تھی، لہٰذا اس پر اضافہ غیر مشروع ہوگا، یعنی شریعت کے خلاف ہوگا۔ وفرض المسافر عندنا فی کل صلاة رباعیة رکعتان ولا تجوز له الزیادة علیہما فإن صلی 4 وقد قعد فی الثانیۃ مقدار التشہد اجزأته
रकातान अन फ़र्ज़िही व कानत उखरियान लहू नाफिलतन। व फ़र्ज़ुल मुसाफिर, और मुसाफिर पर फ़र्ज़ है इंदाना हमारे नज़दीक यानी अहनाफ के नज़दीक फ़ी में कुल्ले हर सलातिन नमाज रुबायतिन चार रकातों वाली नमाज में मुसाफिर पर फ़र्ज़ है रकाताने 2 रकातें। वला तुजूज़ लहू, और नहीं है जायज़ लहू उसके लिए ज़्यादा तो ज़्यादा करना अलैहिमा इन दोनों के ऊपर। ये किस इन पर यानी मुसाफिर के ऊपर हर 4 रकातों वाली नमाज में 2 रकातें फ़र्ज़ हैं और इस पर इजाफ़ा करना उसके लिए जायज़ नहीं है। फ़ा इन सल्ला, फ़ापस इन अगर सल्ला पढ़ ले अरबान 4, और अगर उसने 4 पढ़ी वक़द कादा फ़िस्सानियाते व, और कद कादा और उसने कादा किया फ़ी में सानियाते 2 रकातों में मिक़दार तशहुदे बा मिक़दार तशहुद, यानी अगर वो 2 रकातें पढ़ने के बाद बा मिक़दार तशहुद बैठा यानी अत्तहियात पढ़ी अज्ज़ाअत हो तो काफ़ी हो गई उसको रकाताने 2 रकातें। तो अब उसकी 2 रकातें मुकम्मल हो गईं। व कानतिल उखरा यानी और आखिरी 2 रकातें लहू उसके लिए हो गई नाफिलातन नफल, क्योंकि कसर के एतबार से उन 4 रकातों को उसने 2 रकातें उसमें से पढ़नी थी, लेकिन अब उसने अगर नमाज 4 की नीयत के साथ वो पढ़ रहा है और 2 रकातें जब उसने मुकम्मल कर ली तो 2 के बाद ज़ाहिर है कि अत्तहियात पढ़ने के लिए इंसान बैठता है उसको यानी बामिक़दार तशहुद उतनी देर के जितनी देर में हम अत्तहियात पढ़ते हैं। उसके बाद उसने सलाम नहीं फेरा बल्कि वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया। अब तीसरी भी पढ़ ली और चौथी भी पढ़ ली, फिर कादा किया, दरूद शरीफ पढ़ा और सलाम फेरा। तो क्योंकि उसके ऊपर असल में तो 2 रकातों की अदायगी लाजिम थी, इसलिए पहली 2 रकातें उसकी बतौर फ़र्ज़ अदा हो जाएंगी और आखिरी वाली 2 रकातें उसकी नमाज फ़र्ज़ की बजाय नफल में तब्दील हो जाएंगी और उसका सवाब उसको नफल के एतबार से ही मिलेगा। व इल्लम यकुद फ़िस्सानियाते, अब दूसरी सूरत वा और इन अगर लम नहीं यकुद बैठा फ़िस्सानियाते दूसरी रकात में मिक़दार तशहुद बा मिक़दार तशहुद फ़ी रकातैनिल ऊला यानी पहली 2 रकातों में बतलत सलातहू तो बातिल हो गई उसकी नमाज। व तहव्वलत सलातहू और तब्दील हो गई उसकी नमाज नफलन नफल में। पहली सूरत क्या थी? 2 रकातों के बाद बामिक़दार तशहुद बैठा, उसके बाद उसने तीसरी और चौथी रकात भी पढ़ ली, तो उस सूरत में पहली 2 रकातें उसकी फ़र्ज़ के तौर पर अदा हुई और दूसरी नफल में तब्दील हो गई। अब दूसरी सूरत क्या है कि उसने क्या किया कि अगर वो नहीं बैठा इन लम यकुद, अगर वो नहीं बैठा फ़िस्सानियात मिक़दार तशहुद 2 रकातों के बाद उसने बामिक़दार तशहुद बैठना था लेकिन वो नहीं बैठा, यानी 2 रकातों के बाद अत्तहियात पढ़ना भूल गया। अब फिर क्या हुआ कि वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, फिर साथ चौथी रकात भी उसने पढ़ ली। तो अब क्या हुआ कि बातलत सलवातहू, तो उसकी फ़र्ज़ नमाज बातिल हो गई। अब वो फ़र्ज़ नहीं रही क्योंकि कसर की सूरत में कादा ऊला दरअसल उसके लिए कादा अखीरा था कि उसने 2 रकातें ही पढ़नी थी। जब वो उस कादा को भूल गया तो अब वो फ़र्ज़ नमाज उसकी ख़त्म हो गई। व तहव्वलत सलातहू, अब ये सारी की सारी 4 रकातें जो हैं वो उसके लिए नफल बन गईं। अब फ़र्ज़ उसको दोबारा पढ़ेंगे। पहली सूरत में क्या था? 2 फ़र्ज़ अदा हो गए और बाकी 2 उसकी नफल में तब्दील हो गई नमाज। दूसरी सूरत में कि वो कादा उला यानी जो दरअसल कादा अखीरा था उसको करना वो भूल गया, तो फिर क्या हुआ उसकी सारी की सारी नमाज फ़र्ज़ नहीं होगी, बतौर फ़र्ज़ वो बातिल हो गई। अब वो 4 की 4 रकातें नवाफल में शुमार होंगी और उसकी तरफ से बतौर नफल अदा हो जाएंगे। वाह मन खराजा मुसाफिरन सल्ला रकातैन, वाह और मन जो खराजा निकले मुसाफिरन मुसाफिर बनकर सल्ला तो पढ़े रकातैन 2 रकातें। इज़ा जब फ़ारका बुयूतुल मिस्री, इज़ा जब फ़ारका जुदा हो
بیوتا گھر مصر شہر کے، جب وہ شہر کے گھروں سے جدا ہو، یعنی جب وہ اپنے شہر سے نکلے، آسان الفاظ میں یوں کہیں گے تو وہ پھر کیا ہے، مسافر کے حکم میں آ جاتا ہے۔ ولا یزالو، اور ہمیشہ رہے گا، علی حکم المسافر، مسافر کے حکم میں، حتیٰ یہاں تک کہ ینوی الاقامتا، کہ وہ نیت کر لے رہنے کی، فی میں بلداتن کسی شہر میں، خمساتا عشرہ 15 یومن دن، کہ وہ ہمیشہ مسافر کے حکم میں رہے گا جب تک کہ وہ کسی شہر میں 15 دن قیام کی نیت نہ کر لے، فاسائدن، یا اس سے زیادہ، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ کی جب تک نیت نہیں کرے گا تب تک وہ مسافر کے حکم میں رہے گا۔ فَيَلْزَمُهُ، پس لازم ہے اس کو، الاتمام، مکمل کرنا، یعنی اب اس پر لازم ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے، یعنی جب تک وہ کسی شہر میں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ قصر نماز پڑھے گا، لیکن جب وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے گا تو اب وہ پوری نماز پڑھے گا۔ فائن، پس اگر نول اقامتا، پس اگر وہ نیت کر لے رہنے کی، اقلا قلیل، کم، تھوڑی، من ذالک، اس سے، یعنی 15 دن سے کم رہنے کی اگر وہ نیت کر لے، لم یتما، تو نہ کرے پوری، یعنی پھر وہ نماز مکمل نہ پڑھے، پھر وہ مسافر کے حکم میں ہی ہوگا، پھر وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ پہلی صورت میں کیا تھا، اگر تو وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتا ہے تو پھر وہ اب مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اب وہ مقیم کے حکم میں آ گیا، اس لیے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ 15 دن سے کم کے قیام کی نیت کرتا ہے تو پھر وہ مسافر کے حکم میں ہی رہے گا اور نماز قصر ہی پڑھے گا، یعنی 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھے گا۔ ومن داخلہ، وا، اور من جو داخلہ، داخل ہو، والم، یعنی کسی شہر میں داخل ہو جائے، ولم ینوی، اور نہ نیت کرے، ان یقیمہ، کہ وہ رہے گا، فیہ، اس میں، خمساتا عشرہ یومن، کہ وہ اس میں 15 دن رہے گا، یعنی جب مسافر کسی شہر میں داخل ہو وہاں جا کر اس نے نیت نہیں کی 15 دن رہنے کی، وا، اور انما، اور صرف یقولو، کہتا رہا، غداً اخرجو، کہ کل نکلوں گا، او بعد غد اخرجو، یا کل کے بعد نکلوں گا، یعنی اس نے 15 دن رہنے کی نیت نہیں کی بلکہ یہ کہتا رہا کہ میں کل چلا جاؤں گا، میں پرسوں چلا جاؤں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ باقی رہا، علی ذالک، اس کے اوپر، سنینا، سالہ سال، یہاں تک کہ وہ یہی کہتے ہوئے سالہ سال اس نے گزار دیے، کیونکہ دراصل غیر یقینی صورتحال تھی تو اس وجہ سے اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کل نکلے گا یا پرسوں نکلے گا، اور اسی کیفیت میں اس کے سالہ سال گزر گئے، تو پھر کیا کرے، صلی رکعتین، تو وہ پڑھے 2 رکعتیں، یعنی اگر وہ 15 دن قیام کی نیت کر لے گا تو پھر وہ مقیم ہو جائے گا، مسافر نہیں ہوگا، پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن دوسری صورت کہ اگر وہ 15 دن سے کم کی نیت کرے گا تو پھر وہ 2 رکعتیں ہی پڑھتا رہے گا۔ تیسری صورت کیا ہے کہ اس نے کچھ بھی نیت نہیں کی، یعنی کوئی تعین ہی نہیں کیا دنوں کا، بلکہ یہ کہتا رہا کہ کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، یہاں تک کہ اس حالت میں اس کے سالہ سال گزر گئے تو وہ نماز قصر ہی ادا کرتا رہے گا۔ مسافر، اس حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اقامت کی جو مدت مقرر کی گئی ہے کہ جب وہ 15 دن کے لیے کرے گا تو پھر اس کے اوپر نماز قصر نہیں بلکہ پوری نماز پڑھنے کی پابندی اس پر لازم آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے، یعنی مدت اقامت کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آپ نے 15 دن اور بعض روایت کے مطابق 19 دن تک قیام فرمایا تھا، لیکن آپ قصر نماز ہی ادا کرتے رہے کیونکہ حالات ایسے تھے کہ قیام غیر یقینی تھا۔ احناف نے حضرت عبداللہ بن عمر کے عمل کو دلیل بنایا ہے، اور امام محمد نے ان سے نقل کیا ہے کہ جب وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتے تو پھر نماز پوری پڑھا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔